سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 109 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ وَدَّ كَثِيرٌ، چاہتے ہیں بہت سے لوگ اہل کتاب میں سے، لو یردونکم، کہ وہ تمہیں واپس کر دیں ایمان لانے کے بعد کافر کر دیں۔ یہ اس وجہ سے کہ ان کا حسد ہے ان کی اپنی جانب سے۔ اس کے بعد کہ وضاحت ہو گئی ہے ان کے لیے حق کی وضاحت ہو گئی ہے کہ یہ حق ہے، تو اے مسلمانوں فاعفو، ان کو معاف کر دو، واصفحوا، اور ان سے درگزر کرو، حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آ جائے اپنے فیصلے کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور دریں اثنا تم قائم کرو نماز اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وما تقدموا لانفسکم، اور جو بھی تم بھجواؤ گے اپنے لیے، من خیرن، کوئی بھی خیر، کوئی بھی نیکی، تجدوہ عند اللہ، تم پالو گے اسے اللہ کے ہاں، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے دیکھ رہا ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، وہ کہتے ہیں کہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے مگر وہ لوگ جو یہودی ہیں یا نصرانی ہیں۔ تلک امانیہم، یہ ان کی امیدیں ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ ہاتوا برہانکم، آپ لے آؤ اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بلا، یہ بات نہیں ہے۔ بات کیا ہے حقیقی؟ من اسلم وجہہ للہ، جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے سامنے، وہو محسن، اور یہ اس میں مخلص بھی ہو، فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کے لیے اجر ہے رب کے ساتھ، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ سامعین کرام، یہ سورت جو ہے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس کا نزول 2 ہجری اس کا نزول ہے، اور جنگ بدر اور تحویل قبلہ تقریباً 16-17 ہجرت کے 16ویں ماہ میں یا 17 ماہ میں، اس طرح لگ بھگ تقریباً ایک ساتھ جنگ بدر، اور یہ تقریباً یعنی تھوڑے سے آگے پیچھے ہیں۔ تو تحویل قبلہ کا حکم بھی جنگ بدر سے پہلے نازل ہو چکا تھا، اور بات یہ تھی کہ یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے
تو یہود جو کہ اس وجہ سے آ کے یہاں بس گئے تھے کہ جب بھی وہ رسول نبی امی آئے گا، چونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، تو ہم سب سے پہلے اس پر ایمان لائے تھے، اس نیت سے آئے تھے، یہ آپ کو جان لینا چاہیے، اور ہم سب سے پہلے اس پر ایمان لائیں گے، اور اپنے دشمنوں پر، چونکہ وہ غالب ہوگا تو ہم بھی اپنے دشمنوں پر غالب ہو جائیں گے۔ تو اس نیت سے انہوں نے مدینے میں ہجرت کی تھی۔ یہ مقامی لوگ نہیں تھے، یہودی جو تھے، ان کا وطن تو شام و فلسطین تھا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت تک ان کی اس معاشرے میں، مدینے کے معاشرے میں ایک ساکھ بن چکی تھی۔ ساکھ یعنی ایک تو وہ مذہبی لحاظ سے کہ یہ اہل کتاب تھے اور ان کے پاس کتاب کا علم تھا، اور جو مشرکین تھے، وہاں کے جو مقامی مشرکین تھے، ان کے پاس تو وہ تو اہل کتاب نہیں تھے، وہ تو یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے ان پر کوئی ایسی، تو یہ ہدایت میں ان کے محتاج تھے۔ ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ کہ ان کی ایک مناپلی سی قائم ہو گئی تھی، اور یعنی مذہبی طور پہ، اور دوسری ایک اور بات بھی تھی کہ انہوں نے دین کو دنیا کے حصول کا ذریعہ بنا لیا تھا اور کاروبار کا ذریعہ بنا لیا تھا، جھاڑ پھونک اور گنڈے، تعویذ وغیرہ جو بھی، تو انہوں نے دنیاوی منافت کے حصول کا ذریعہ بنا لیا تھا دین کو، اور اس سے اس کی آمدنی ان کی جاری تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ یہ اپنے، یعنی آپ دیکھیں تھوڑا سا ان وجوہات پر غور کریں کہ کیا وجوہات تھی کہ انہوں نے، جبکہ یہ آئے اس لیے تھے مدینے آئے اس لیے تھے کہ وہ اس نبی امی پر ایمان لائیں گے، تو آخر کیا وجہ ہوئی؟ تو دیکھیں وہ وجہیں جو ہیں وہ ہم اپنے اندر بھی تلاش کریں گے۔ آج بھی تو ہم نے نبی سے منہ موڑا ہوا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ یہ یہودی تھے۔ سچی بات یہ ہے کہ آج بھی تو ہم نے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے، اور آج بھی ہم نے اپنے نبی سے منہ موڑ لیا ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ نبی جو ہے برحق ہے، لیکن منہ تو موڑا ہے نا، اگرچہ زبان سے اقرار کرتے ہیں، یعنی دعوے تو ہم بڑے بڑے کرتے ہیں، لیکن ہم نے حقیقت میں اپنے نبی سے، ان کی تعلیمات سے، ان کی سنتوں سے، ان کے طریقہ کار سے، ان کے وے آف لائف سے، جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، یا جس آئیڈیالوجی انہوں نے ہمیں پیش کی ہے، وہ آئیڈیالوجی ہم اپنانے کو تیار ہی نہیں ہے۔ سامعین کرام، بات بہت زیادہ مختلف نہیں ہے، اگر میں آپ کو سچی بات بتاؤں۔ دیکھیں، یہود بھی مسلمان تھے، اپنے وقت کے مسلمان تھے، اہل کتاب تھے۔ ہم بھی آج اہل کتاب ہیں، ہمارے پاس بھی کتاب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے، اسلام کے تمام دلائل موجود ہیں، جس سے ہم انکار نہیں کر سکتے، بلکہ اقرار کرتے ہیں، اور بڑی محبت سے اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تقریباً یہی کچھ وہاں بھی ہو رہا تھا۔ ابھی آج ہم نے اس میں پڑھا ہے نا سبق میں، کہ یہود کہتے ہیں کہ بھئی جنت میں تو اور کوئی نہیں جائے گا سوائے یہودیوں کے، لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى۔ عیسائی کہتے ہیں کہ بھئی عیسائی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ تو یہ امیدیں ہیں، اور بے نہیں یہی امیدیں جو ہیں ہماری آج بھی ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی مسلمان تو جنت کا ٹھیکیدار ہے، بس جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت کا ٹھیکیدار ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ جو ہیں وہ امیدیں ہیں، تلک امانیہم، یہ ان کی امیدیں ہیں۔ تو سامعین کرام دیکھیں،
بڑی دلچسپ بات ہے، اگر آپ ان یہودیوں کو جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لینے کے باوجود ان پر ایمان نہ لائے اور ان کی اس فکر کو نہ اپنایا، تو ان کی وجوہات ضرور ہمیں تلاش کرنی چاہیے۔ یہ بہت زیادہ ضروری بات ہے کہ آخر کیا وجہ تھی۔ تو اس میں مختلف دیکھیں وجوہات تھی، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا ذکر یعنی ان وجوہات کو جاننا ضروری ہے۔ آج ہم نے اگر رسول کی تعلیمات سے منہ موڑا ہوا ہے، اس کی وجوہات جاننا ضروری ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ آئیڈیالوجی جو رسول ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں وہ ہم اپنانے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کی طرف دعوت دے رہا ہے وہ ہم اپنانے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس کی وجوہات تلاش کرنی چاہیے۔ سامعین کرام، ہم آمادہ نہیں ہیں، قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے پر آمادہ نہیں ہیں، اپنے رسمی دین و ایمان پر خوش ہیں۔ بس ہم تو بس جیسی زندگی گزارتے آئے ہیں جو ہمارے باپ دادا، وجدنا علیہا آباءنا، ہم نے تو اپنے باپ دادا، کیا ہمارے باپ دادا غلط تھے کیا؟ اب ظاہر ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یا جس مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو یہ چیزیں تو چلی آ رہی ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنی تاریخ، ہم نے دور غلامی گزارا ہے، 60 سال پہلے ہم غلام تھے، انگریز قوم کے غلام تھے، اور ہم غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان کیا اور ہمیں ایک مملکت دے دی اور ہمیں آزاد کرا دیا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ ہم میں تو اتنی قابلیت نہیں تھی، آپ دیکھیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مملکت سے نواز بھی دیا، اور پھر بھی وہی لوٹ اور کھسوٹ اور اسلامی تعلیمات سے پہلو تہی وہ ہمارا وتیرہ ہے، آج بھی وتیرہ ہے۔ کل جب ہم غلام تھے اب بھی وتیرہ ہے، آج بھی ہم انگریزی قانون کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ معاشرے کو دیکھیں، قانوناً آپ دیکھیں، اگرچہ ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ سپریم لا جو ہے وہ قرآن ہے، اور ہر قرآن جو اس سے متصادم ہوگا، یہ آئین میں لکھا ہے ہمارے، وہ منسوخ ہوگا، لیکن کیا ایسا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سود جو سب سے بڑی لعنت ہے اور جس میں ہم گرفتار ہیں، کیا 60 سال میں آپ نے کوئی تحریک چلائی ہے سود کے خلاف، لینے اور دینے کے خلاف؟ بلکہ سود بڑھ رہا ہے، کرپشن بڑھ رہی ہے، رشوت حرام خوری بڑھ رہی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں اندھادھند اس طرف۔ اللہ اکبر۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سوچنے کی باتیں ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہودی جو ہیں، آپ دیکھیں یہودی اس وقت کے مسلمان تھے، اہل کتاب تھے، کیوں آخر انہوں نے انکار کر دیا؟ آج کا مسلمان ہم خود بھی نہیں چاہتے، اوروں کو بھی چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک ڈپارٹمنٹ میں ایک نیک سیرت شخص کا رہنا دوبر کر دیا جاتا ہے۔ یہ میرے اپنے ذاتی مشاہدات بھی ہیں۔ ایماندار افسر جو ہے وہ رہ نہیں سکتا، اس کو کھڈے لائن لگا دیا جاتا ہے، ایماندار افسر کو۔ تو خود بھی سیدھی راہ پر نہیں آتے، اوروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کا سبق کیا ہے؟ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تو اصلی ایمان سے تم ہاتھ دھو بیٹھو، تمہیں دوبارہ وہ کافر بنا دے۔ آج بھی سامعین کرام صورتحال یہ ہے، کسی بھی آپ ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں، نوکری کر لیں، ایماندار افسر کا اپنے عہدے پر برقرار رہنا یا اس کا ترقی کرنا یہ محال ہے۔ جو چاپلوس ہے، جو یعنی اس رنگ میں اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے
اس ڈپارٹمنٹ کے جو بھی غلط طریقہ کار اس رنگ میں آپ ڈھال لیں، یس سر یس باس کرتے رہیں، بس آپ کی ترقی ہوتی رہے گی۔ لیکن اگر آپ نے ایمانداری سے کام لینا شروع کر دیا، پھر آپ کو کھڈے لائن لگا دیا جائے گا۔ یہ ہماری تاریخ ہے، آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، کیونکہ مومن تو پھر چپ نہیں رہتا، وہ تو ظلم کے خلاف بولتا ہے۔ تو یہ تو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن سامعین کرام یہ ساری صورتحال آج کی ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ بس یہ وہ یہودیوں کی یہ چاہت تھی، آج کے مسلمانوں کی یہ چاہت ہے۔ آج ہمارے جو دیکھیں معاشرہ بنتا ہے افراد سے، معاشرے میں جو بھی یعنی ہمارے جو صاحبان اقتدار ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ہم ہی سے ہیں، وہ کوئی ادھر ادھر سے نہیں آئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس طرح تم ہوگے اس طرح اعمالکم عمالکم، جس طرح تمہارے اعمال ہوں گے اسی طرح تمہارے عمال ہوں گے، عمرہ ہوں گے۔ تو یہ سب چاہتے ہیں کہ ہم بے دینی کی راستے پر چلتے رہیں اور ایک دوسرے سے بڑھ کے یعنی بڑھ رہے ہیں۔ یسارعون فی الکفر لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، آپ کو غمزدہ نہ کر دیں وہ لوگ جو ایک دوسرے سے کفر میں بازی لے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، میں مثال کے طور پہ یہ باتیں کہتا ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھ جائیں۔ ٹی وی چینل ہیں، مثال کے طور پہ ٹی وی چینل ہیں، تو وہ آزادی میں ایک دوسرے سے بڑھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے ٹیلی ویژن پہ آپ دیکھیں پاکستان، یہ بعض چینل جو ہیں انہوں نے ترکی کے ڈرامے جو ہیں وہ ڈب کر دیے ہیں اردو میں، اور انہوں نے کیا کیا ہے، کھلے گلے اور بغیر آستین کے اور منی اسکرٹ وہ ترک کا جیسا ہے، تو آپ دیکھیں وہ بڑے شوق سے دیکھے جا رہے ہیں، اس کے دیکھنے پر لوگ ٹوٹے پڑ رہے ہیں، اور یہ پھر ایک بھیڑ جاڑ چل نکلی ہے، یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ میں ایک مثال کے طور پہ آپ کو بات کہہ رہا ہوں، کچھ عرصے پہلے تک تو ایسا نہیں تھا۔ اب وہ ایک دوسرے سے نمبر گیم ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کس چیز میں؟ کفر میں بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنے جو ٹی وی چینلز ہیں اس میں مذہبی پروگرام کتنے ہوتے ہیں، یعنی دیکھیں ایک یعنی نیوز چینل ہے، ایک انٹرٹینمنٹ ہے، لیکن کیا نیوز چینل والوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ خیر کو اور دین کو پھیلائیں اور اس کی ترویج کریں، ایسے پروگرام منعقد کریں؟ کوئی نہیں، بس ان میں سے جگت بازی آپ دیکھیں، بعض چینلوں پہ جگت بازی شروع ہو گئی ہے، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے کی نقلیں اڑانا، اس میں لوگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ تضحیق کرنا، کسی کی تضحیق کرنا، یہ یعنی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کی بھی تضحیق کریں یا اس کی نقلیں اتاریں یا اس کی ایسی، یعنی یہ تو سب پھر غیبت میں آ جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں وہ ایک بھیڑ چال ہے، کسی کو دین اسلام کی حدود کا خیال نہیں ہے، اور سارے لوگ اسی بھیڑ میں ہیں، شکلیں بدل کے آ رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو کیا کہ بس لوگ ہنسنے لگیں، لوگوں کو ایک مذاق، ایک مزاحیہ پروگرام آ جائے اور وہ ان کا دل ذرا ہلکا ہو جائے۔ کچھ زیادہ فرق نہیں ہے سامعین کرام، یہودی اس وقت کے یہودیوں میں اور آج کے ہم میں مسلمانوں میں، انہوں نے بھی رسول کی تعلیمات سے انکار کر دیا تھا۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب آ گیا ان کے پاس جس کو انہوں نے پہچان لیا تو انکار کر دیا۔ ہمارے پاس بھی رسول آئے ہوئے ہیں، ہم بھی دعوے دار ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مکمل طور پر قبول کا خواہش ہے۔ آپ دیکھیں عوام کی ایک بڑی تعداد چاہتی ہے کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ،
انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آگے بھی گناہ بیچتا رہے، یعنی گناہ آلود زندگی ترک کرنے کو کوئی تیاری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے نا، یرید الانسان لیفجر امامہ، کہ یہ آگے بھی اس پہ کوئی پابندی نہ ڈالے، کوئی یہ گناہ آلود زندگی بسر کرتا رہے، لیفجر امامہ۔ تو یہ اب میں آتا ہوں اپنے مضمون کی طرف۔ یہ تو بات یہ ہے کہ تھوڑی سی بات کرنی پڑ جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر قرآن کو آج کے حالات کے مطابق ہم نہ دیکھیں تو وہ فائدہ تو ہم نہیں حاصل کر سکتے۔ اگر اس مضمون کو ہم محدود کر دیں کہ یہ تو ان یہودیوں کا ٹاپک ہے یا ان کا مضمون تھا، ہمارے لیے اس میں کچھ نہیں ہے، تو یہ بہت ایک خطرناک بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دے دیں۔ بے نہیں، وہی صورتحال ہے سامعین کرام، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّن بَعْدِ أَنفُسِهِمْ، یہ حسد ہے۔ بہرحال اس سے پہلے سامعین کرام شان نزول کے مطابق، کیونکہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو شان نزول کے حساب سے بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ قرآن پاک کا مدعا کیا ہے اور کیا کہنا چاہ رہا ہے، یا اس وقت کیا حالات تھے۔ سامعین کرام، یہ آپ کو میں نے جیسے بتایا، یہ دوسری ہجری اس کی وہ ہے، نزول اس کا دوسری ہجری میں ہے، اور دوسری ہجری میں یعنی یہ اب حالات ایسے آ رہے ہیں، یعنی آپ دیکھیں تیسرا، یعنی پارے کا تیسرا جز شروع ہے، ربع ابھی شروع ہو رہا ہے، اور ابھی تحویل قبلہ نہیں ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے حالات اور وہ بیان کر رہا ہے، یعنی حالات جو کچھ پیش آنے والا ہے، تو اس کی یعنی پہلے سے مسلمانوں کو خبردار کر رہا ہے کہ دیکھو ایسا ہوگا۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، جلدی کہیں گے، بے وقوف جو ہے لوگوں میں سے جلدی کہیں گے کہ ان کو اس کے قبلے سے کس نے پھیر دیا، ما واللہ، جس پہ یہ تھے۔ تو یہ تقریباً سامعین کرام تحویل قبلہ کا مضمون، اس کے مضامین شروع ہو رہے ہیں، اور ہم جو آیت پڑھ چکے ہیں، ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منہا او مثلہا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ تقریباً اسی تناظر میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بھئی میں ایک حکم اگر میں منسوخ کرتا ہوں تو اس سے بہتر لے آتا ہوں یا اس کی مثل لے آتا ہوں۔ تو تحویل قبلہ یہ تو یہود کو بھی معلوم تھا کہ ان کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہوگا، مکے میں جو خانہ کعبہ ہے وہ ان کا قبلہ ہوگا، یہ تو ان کو بھی معلوم تھا۔ لیکن بعض اعتراض وہ ہٹ درمی کی وجہ سے کرتے تھے اور اپنی کتابوں کو چھپاتے تھے، جو کچھ اس میں لکھا ہے، اس میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں وہ چھپاتے تھے۔ تو یہ ما ننسخ من آیت نمبر 106 کہ میں تو اگر کوئی منسوخ بھی کرتا ہوں، کوئی حکم منسوخ کرتا ہوں تو اس سے بہتر لے آتا ہوں یا اس کی مثل لے آتا ہوں۔ تو یہ تو کسی حکم کو مٹانا، نسخ میں نے آپ کو بتایا تھا، نسخ کے معنی مٹانا ہے یا اسے بھلا دینا۔ کسی حکم کو مٹا دیتا ہوں یا بھلا دیتا ہوں تو اس سے بہتر میں لے آتا ہوں، اور تمہارا اس میں کیا کام ہے؟ میں تو ہر چیز پر قادر ہوں اور میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ بادشاہی تو میری ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ تو یہ آیت جو ہے اگر آپ ملا لیں اس تحویل قبلہ سے تو اس میں وہ ربط بنتا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہود جو تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
مدینے تشریف لائے تو یہود چونکہ آئے اس لیے تھے تو ابتدا میں انہوں نے فوراً انکار نہیں کیا بلکہ خاموش تھے. اور آپ دیکھیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے آتے ہی ساتھ آ کے ایک تو مواخات قائم کی اور دوسرے جو مقامی قبیلے تھے یہودیوں کے ان سے معاہدے بھی کر لیے اور انہوں نے کر بھی لیے. یعنی خاص مخالفت ابھی شروع نہیں کی تھی اور نہ کوئی جواز تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ لڑنے کے لیے آئے تھے نہ قبضہ کرنے کے لیے آئے تھے، بلکہ وہ تو ایک میسج دے رہے تھے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ کہو بھائی کامیاب ہو جاؤ گے. تو یہ ایک میسج تھا. لیکن جوں ان کی جماعت بڑھتی رہی اور مضبوط ہوتی رہی تو ان کی جو مخالفت ہے وہ بھی بڑھتی رہی. یہود کی، مدینے کی یہودیوں کی مخالفت بھی بڑھتی رہی. تو اب جہاں تک تحویل قبلہ کا مسئلہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب تک ان کو حکم واضح طور پہ نہیں آ جاتا تھا کسی بات کے بارے میں تو وہ گزشتہ جو توریت تھی اس کے احکامات پر عمل کرتے تھے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو قبلے کا تو کوئی ایسا خاص حکم نہیں تھا، کیونکہ جماعت بھی نہیں تھی، منظم جماعت نہیں تھی اور مسلمان منظم نہیں تھے، انفرادی طور پہ زندگی گزر رہی تھی. تو مرکز کا تو کوئی تصور وہاں تھا نہیں. البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں مکے میں تھے تو وہ جنوب کی طرف کھڑے ہوتے تھے، جنوب کی طرف شمال کی سائڈ پر منہ کر کے کھڑے ہوتے تھے، کیونکہ بیت اللہ شریف کے تو چاروں طرف منہ کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے اور قبلے کا واضح حکم آیا نہیں تھا. تو گزشتہ جو دین تھا، جو گزشتہ شریعت تھی، تو اس میں تو بیت المقدس تھا قبلہ. یہودیوں کا قبلہ جو تھا، اہل کتاب کا قبلہ بیت المقدس تھا، جو کہ مکے سے شمال کی جانب تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے جنوب کی طرف کھڑے ہوتے نماز کے لیے اور شمال کی طرف رخ کر لیتے تھے. ٹھیک ہے، تو بیک وقت دونوں قبلوں کی سیدھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے مکے میں. لیکن جب مدینے آ گئے تو مدینے آ گئے، اب بھی کوئی خاص جماعت تو نہیں تھی اور یعنی ہجرت جاری تھی، مسلمان آ رہے تھے، ابھی منظم جماعت تو نہیں بنی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا تو ان کو علم تھا کہ میرا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہوگا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ شریف بنا رہے تھے تو انہوں نے دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت. تو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی تھی اور یہ بیت اللہ شریف انہوں نے تو قدرتی طور پہ مسلمانوں کا قبلہ جو تھا وہ بیت اللہ شریف ہی تھا، لیکن حکم ابھی واضح طور پہ نہیں آیا تھا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھے، مدینے میں آ کے اس انتظار میں تھے کہ کب تحویل قبلہ کا حکم آتا ہے. تو مدینے میں جب آئے اور جب تک حکم نہیں آیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے مدینے میں بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے، اور جب اس کی طرف رخ کرتے تھے تو بیت اللہ شریف کی طرف ان کی پشت ہوتی تھی. لیکن چونکہ حکم نہیں تھا تو یہودی اس بارے میں مطلب خوش تھے کہ چلو یہ ہمارے قبلے کی طرف تو منہ کر رہے ہیں، یعنی ہماری شریعت پر عمل کر رہے ہیں. لیکن جب حکم آ گیا تو پھر ان میں چیمی گویاں شروع ہونے لگیں کہ بھئی یہ کیسی وہ دین ہے، کبھی کس بات پہ عمل کرتے ہیں اور کبھی کس بات پر، کبھی ایک قبلہ ہوتا ہے کبھی دوسرا.
مختلف باتیں چمی گوئیاں شروع ہو گئیں. اور چونکہ یہ بات نہیں تھی کہ یہ بس اعتراض برائے اعتراض کا بات تھا، اعتراض برائے اعتراض کی بات تھی، اور حسد کی وجہ سے اور تخریب کاری کی وجہ سے اور مسلمانوں کو اپنے دین سے بدل کرنے کی وجہ سے یہ انہوں نے شوشے چھوڑ دیے تھے. حالانکہ ان کو بھی پتہ تھا اور ان کی کتابوں میں بھی یہ لکھا تھا، تمام نشانیاں لکھی تھی، آپ کو میں نے بتا چکا ہوں. لیکن مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے، ان کے دلوں میں شک و شبہ ڈالنے کے لیے وہ اپنی کوششیں تو کرتے تھے نا. تو اس تناظر میں یہ آیات جو ہیں وہ نازل ہو رہی ہیں. وَدَّ كَثِيرٌ من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمان، یعنی ان کی چاہت یہ ہے کہ تم لوگ اپنے دین پر قائم نہ رہو اور تم اپنے واپس پرانے دین پر چلے جاؤ. حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، اور وجہ کیا ہے؟ حسد ہے، ان کے اپنے آپ کا حسد ہے. یہود جو تھے، مدینے کے جو یہود تھے، یہ ایک نسلی تفاخر میں مبتلا تھے. یہ ایک بات میں اور بھی بتاؤں آپ کو، نسلی تفاخر یعنی اپنے آپ کو کچھ یعنی اعلیٰ ترین مقام پر دیکھتے تھے. اور قرآن میں اس کا تذکرہ ہے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤ، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں اور پیغمبروں کی اولاد ہیں اور تھے. لیکن کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی قوم یہ پیغمبر کی اولاد نہیں تھی؟ یہ تو بنو اسماعیل ہیں، وہ بنی اسرائیل تھے، یہ بنو اسماعیل ہیں. لیکن ایک ذہن میں ایک تھا، ایک چیز تھی، ایک بڑائی تھی. جیسے کہ آج کے سبق میں بھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ قالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، جنت میں تو یہودی یا عیسائی داخل ہوئیں گے اور کوئی بھی. تو یہ ایک تفاخر تھا، نسلی تعصب تھا اور تفاخر تھا. تو اس بارے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو پھر تو مختلف وجوہات تھیں. ایک یہ تھا حسد تھا ان کا کہ بھئی یہ پیغمبر دیکھو اب یہ جو ہے اس کا غلبہ ہوگا، تو پھر وہ جیلسی میں مبتلا تھے، اپنے آپ کو کچھ برتر مخلوق سمجھتے تھے. تو جب اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل پر اپنا فضل کیا، ان میں سے جو ہے رسول بھجوا دیا، تو یہ جیلسی میں مبتلا ہو گئے کہ ان میں کیوں آ گیا رسول. حالانکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا نبی امی جو ہے. تو حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، یہ حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بھئی ان کا تو، اور وہ تو دیکھتے تھے، مسلمان دیکھتے تھے کہ یہ تو ہم سے حسد کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں. تو پھر ظاہر ہے کہ ایک آدمی اگر آپ کے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو آپ بھی اس کو جواب دینا چاہیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں روک رہا ہے انہیں، مسلمانوں کو جواب دینے سے روک رہا ہے کہ بھئی تم ابھی جواب نہ دو. یعنی یہ جس وقت نزول ہو رہا ہے اس وقت حالات ایسے نہیں تھے، کیونکہ آپ دیکھیں بدر کی جنگ جو ہے وہ ہونے والی ہے، ہونے جا رہی ہے، اور پھر احد کی، اور تو حالات ایسے نہیں تھے کہ یہ یہودیوں سے لڑ پڑے مسلمان. تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں فاعفو، ان کو معاف کر دو، کوئی بات نہیں، اور وصفحوا، درگزر کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے. پھر اللہ تعالیٰ کے فیصلے آ بھی گئے تمام. آپ کو پتہ ہے یہودی کچھ کو قتل کر دیے گئے، کچھ جلا وطن کر دیے گئے، کچھ نکال دیے گئے مدینے سے، سارا پاک ہو گیا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اب دیکھیں ایک نقطہ جو ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں حکم دیا جا رہا ہے، یہ نہیں بتایا جا رہا کہ ان کو شکست ہوگی یا یہ نکال دیے جائیں گے، بس حکم فاعفوا واصفحوا. تو مسلمان کا کام دیکھیں نتیجے کو دیکھنا نہیں ہے بلکہ حکم کو دیکھنا ہے. یہ نقطہ جو ہے نوٹ کر لیں. صرف حکم کی تلاش ہونی چاہیے اور حکم کی پیروی ہونی چاہیے. سمعنا و اطعنا.
اور باقی نتیجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے، حکم کی تعمیل کر کے نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اب جو ہے تم یعنی ان سے جنگ نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ کہہ رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے تیار کر رہا ہے مسلمانوں کو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، دیکھو نماز کا نظام قائم کرو۔ تو اس میں یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی روحانی باطنی تربیت اس سے مراد ہے۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو، یعنی تم نیکی کے اور جو کام ہے وہ کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دیتے رہو۔ نماز سے تمہاری روحانی اصلاح ہوگی، زکوٰۃ سے تمہاری یعنی معاشرے میں بہتری آئے گی، مالی طور پہ مستحکم ہوگا، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور نیکیاں کرتے جاؤ۔ ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو کچھ بھی تم نیکی بھجواؤ گے اپنے لیے اللہ کے پاس، تم اس کو وہاں پالو گے۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، یہ سامعین کرام ایک ایسی بات ہے جس پہ ہمارا ایمان نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ کیا ہے کہ ہمارا تو ایمان، ہمارے شیخ جب ہمیں درس دیتے تھے قرآن کا، تو وہ ہمیں کہتے تھے کہ بھائی تم لوگ جو ہے وہ قرآن نہیں مانتے، یعنی جو ان کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے لوگ، تو ان کو وہ کہتے تھے کہ بھئی تم لوگ قرآن تم تو آخرت کو مانتے ہی نہیں ہو، اور جس دن تم نے مان لیا آخرت کو تو تمہاری زندگی یکدم بدل جائے گی۔ تو بات یہ ہے اگر ہم سوچیں، یعنی ایک غیر جانبدارانہ نظر سے ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ یہ چیز جو ہے، یہ جو میں نے آیت پڑھی ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اس پر ہمارا بالکل ایمان نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ جو تم نیکی سے اپنے لیے نیکیاں بھیجو گے تم اسے پالو گے۔ ہمارا نہ نیکی پر یقین ہے نہ برائی پر یقین ہے۔ دیکھیں اگر نیکی انسان آگے بھجواتا ہے تو یقیناً وہ برائی کا بدلہ بھی ضرور پائے گا، اور یہ تو من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اللہ تعالیٰ نے تو لکھ دیا ہے کہ جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اسے وہاں دیکھ لے گا۔ تو یہ چیز جو ہے سامعین کرام، میں بات کر رہا ہوں، اس میں ناراضگی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ایمان نہیں ہے، آخرت پر ہمارا ایمان نہیں ہے، نہ نیکی پر یقین ہے نہ برائی کے انجام سے نہ ہم ڈرتے ہیں، نہ نیکی کے بدلے کی توقع ہے۔ نیکی کے بدلے کی توقع ہے، اگر نیکی کے بدلے کی توقع ہوتی سامعین کرام ہمیں، تو معاشرہ جو ہے تبدیل ہو چکا ہوتا، یا برائی کے بدلے کی توقع ہوتی تو برائیاں ختم ہو جاتی، کیونکہ پتہ ہے دیکھیں سزا، میں پہلے تو سزا کی بات کرتا ہوں۔ جو سزائیں ہیں اسلامی شریعت میں، آپ اسے نافذ کر کے دیکھیں، برائیاں جو ہیں، جرائم جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ چوری کی سزا آپ دیں کہ بھئی ہاتھ کاٹ دو اور علی اعلان کاٹ دو، اور قاتل کا سر جو ہے وہ تلوار سے اڑا دو، اس کی سزا موت ہے۔ یا جو دیگر جو سزائیں ہیں، ڈاکو کی سزا جو ہے وہ ہاتھ پاؤں کاٹ دو، اور مختلف جو بھی سزائیں ہیں شریعت میں، اگر یہ سزائیں نافذ ہو جائیں، ہم تو بعض لوگ جو ہیں، بعض بیوقوف لوگ اس کو وحشیانہ سزائیں قرار دیتے ہیں، وہ ان کی اپنی سوچ ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی نافذ کردہ سزائیں جو ہیں وہ تجویز کردہ سزائیں نافذ ہو جائیں تو معاشرے سے جرائم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور یہ کیوں ہوگا؟ کہ صرف سزا کا خوف ہوگا،
سزا کا خوف ہوگا کہ بھئی میں چوری کروں گا تو میرے تو ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، تو چور چوری سے باز آ جائے گا۔ کون چاہتا ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں؟ تو بات یہ ہے کہ سزا کا خوف جو ہے، اگر یقین ہو کہ سزا ہمیں ملے گی تو پھر جرم ختم ہو جائے گا۔ آج کا معاشرہ جرائم سے بھرا ہوا ہے، اس کو یہ یقین ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں ملے گا ہمیں۔ آج کا معاشرہ نیکی سے خالی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے۔ دیکھیں لوگوں کے پاس بڑے پیسے ہیں، کسی کے پاس نہیں ہے، ان کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن میں نے خود دیکھا ہے کہ لوگ بھری بھری تجوریاں چھوڑ کر عالم آخرت میں جا رہے ہیں۔ میں خود اپنی ایک آپ کو واقعہ بتاؤں، ہمارا مدرسے ہم چھوٹے جہاں ہم قرآن پاک پڑھتے تھے وہ جگہ چھوٹی تھی، ہم ایک بڑی جگہ لینا چاہتے تھے، تو اس کے لیے جگہ کی تلاش میں تھے، تو مختلف جگہ ہم دیکھ رہے تھے۔ ایک جگہ جو تھی ہمیں پسند آ گئی، وہ قریب بھی تھی اور وہ ایک خان خوانین تھے ان کی تھی، نام میں نہیں لیتا، وہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، عالم قبر میں اب تشریف لے جا چکے ہیں، لیکن ان کے پاس میں گیا کہ بھئی یہ جگہ ہمیں دے دو، ہم مدرسہ بنا رہے ہیں یہ وہ، تو انہوں نے کہا یار اس کا میں کیا کروں گا، اتنے پیسوں کا میں کیا کروں گا، اور بس پڑی رہے، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں بیچنی ہے۔ یہ صرف میں آپ کو اپنا ایک ذاتی جو ہے وہ تجربہ بتا رہا ہوں، اور وہ صاحب بڑے نیک جانے جاتے تھے معاشرے میں، میں اشارتاً بھی ان کی طرف نہیں وہ کرنا چاہتا، ان کی نیکیوں کی طرف، ورنہ لوگ پہچان جائیں گے، نیک جانے چاہتے تھے۔ لیکن جب میں گیا کہ بھئی ہمیں درسگاہ کے لیے یہ جگہ چاہیے، مدرسے کے لیے جگہ چاہیے، ہم تمہیں پیسے دے رہے ہیں، مفت نہیں مانگ رہے، پیسے دے رہے ہیں، یہ ہم پہ بیچ دو، تم ایک حویلی میں رہتے ہو، لیکن وہ اس پر بیچنے پہ تیار نہیں ہوا۔ تو یہ میں ایک مثال کے طور پہ آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو کچھ بھی تم بھجواؤ گے نیکی سے اللہ کے ہاں پالو گے۔ یہ تصور جو ہے سامعین کرام بڑے دکھ کی بات ہے، یہ اس میں مزید اتنے لمبے چوڑے دلائل کی بات نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم اعمال کے نتائج سے غافل ہیں، اور آخرت سے جو ہے اصل جو چیز ہے نا وہ کیا ہے کہ آخرت کو ہم نہیں مانتے، زبان سے تو کہتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں، دعائیں بھی کرواتے ہیں، کوئی مر آ جائے نا پھر دعائیں یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، بس بھئی بخشش کے کام تو تم نے خود کرنے ہیں زندگی میں، دعاؤں سے تمہاری بخشش نہیں ہو سکتی۔ ان تستغفر لهم 70 مرة لن یغفر اللہ لهم، کون مخاطب ہے اور کس کے بارے میں خطاب ہے؟ مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور کس کے بارے میں ہے؟ منافقین کے بارے میں ہے۔ منافق کون ہے؟ جو برائے نام مسلمان ہے، جس کا ایمان اس کے دل میں نہیں ہے، زبان پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ترجمہ کیا ہے؟ اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی دعائے مغفرت کریں گے، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں ان کو معاف نہیں کروں گا، لن یغفر اللہ لهم۔ تو سامعین کرام، ایسی غلط فہمیوں میں رہنا کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں سے ہماری بخشش ہو جائے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ نے خود بخشش کے اسباب بنانے ہیں، آپ نے اور میں نے، آپ نے، سب نے بخشش کے اسباب پیدا کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، ایسے اسباب بنانے ہیں، ایسے اعمال کرنے ہیں، بخشش والے اعمال کرنے ہیں۔
اور اگر ہم اس سے غافل رہیں گے تو بخشش جو ہے مشکل ہے۔ تو ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں، یہ ہم پڑھ رہے ہیں قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بارے میں یہ سائنسی طور پر پروو ہو چکا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ مشرکین جو اس وقت موجود تھے وہ بھی مان گئے تھے کہ ما ھذا کلام البشر، کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے، وہ مان گئے تھے، اگرچہ جھٹلاتے تھے لیکن مانتے تھے وہ۔ تو بات یہ ہے کہ یہ آپ یقین کر لیں کہ آپ جو کچھ بھی بھجوا رہے ہیں، یہاں تو نیکی کا تذکرہ ہے، لیکن میں ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ جو نیکی یا برائی ہم کرتے ہیں اس کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، جبکہ بدلہ دے دیا جائے گا ہر ایک نفس کو جو کچھ بھی وہ کرے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کسی نے کوئی برائی کی ہو، کوئی بھی برائی کی ہو، اس کو اس کا بدلہ نہ ملے، کس نے کوئی اچھائی کی ہو اس کا اجر اس کو وہاں نہ ملے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمِ، آج ظلم نہیں ہوگا۔ ظالم کو اس کے ظلم کی سزا نہ دینا یہ نیکوکار پر ظلم ہے۔ سامعین کرام، یہ بخشش اور مغفرت کا مضمون جو ہے یہ ذرا وسیع ہے بعض وقت، لیکن یہ ہے کہ ابھی تو میرا یہ موضوع نہیں ہے۔ پھر بخشش کس کی ہوگی، یہ سوال پیدا ہوتے ہیں، لیکن ایسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا ظلم اليوم، آج ظلم نہیں ہوگا کسی پہ، کہ نیکی کو، نیکوکاروں کو ان کے نیکیوں کا بدلہ نہ دیا جائے، اور مجرموں کو ان کے جرائم کی سزا نہ دی جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لا ظلم اليوم، اس دن ظلم نہیں ہوگا۔ تو یہ اگر سامعین کرام، اگر ہم یہ بات بنا لیں کہ ہمیں اپنے ہر عمل کا جواب دہ ہونا ہے، اور اپنے ہر عمل کی بدلہ ہمیں ہمارے سامنے آئے گا، تو میرے خیال سے تو تھوڑی سی صورتحال مختلف ہو جائے گی۔ ہم تو آج کل بے فکری کی زندگی گزار رہے ہیں، اگر نیکی کر بھی رہے ہیں تو کوئی خاص توقع نہیں ہے، کیونکہ آخرت پر تو ایمان ہی نہیں ہے۔ یہ جو ہمارا دین و ایمان ہے یہ میراثی ہے۔ میراثی آپ سمجھتے ہیں نا، وراثت میں ملا ہوا ہے ہم نے اس پر سوچا نہیں ہے، دین پر، کہ دین کا کیا مطلب ہے، لا الہ کا کیا مطلب ہے، اللہ الہ واحد ہے اس کا کیا مطلب ہے، رسول پیغمبر جو ہیں ہمارے لیے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رسول ہیں، اس کا کیا مطلب ہے، اس پر ہم نے کبھی سوچا ہے؟ نہیں سوچا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، میں مطلب ہوش و حواس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کبھی اپنے دین پر نہیں سوچا کہ ہمارے دین کا مقصد کیا ہے، ہم کون ہیں، ہماری حقیقت کیا ہے، ہمارا مقصود کیا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے، یہ ہم نہیں سوچتے۔ تو ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، تم جو کچھ بھی بھجواؤ گے اپنے لیے نیکیوں سے، اللہ کے وہاں پالو گے۔ سامعین، یہ اتنا ایک بہترین تصور ہے، یعنی اس پر اگر ہم یقین کر لیں تو ظالم جو ہے ظلم سے باز آ جائے گا۔ دیکھیں، ظالم ظلم سے باز آ جائے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر وہ فعل جو کہ ہم بے مقصد کریں یہ ظلم ہے۔ ہم تو ظالم کی ایک مخصوص ہمارے ذہن میں وہ ہے تشریح ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ظالم جو ہے ہر وہ شخص جو بے مقصد زندگی گزار رہا ہے وہ ظالم ہے، اور یہ ظلم کس پر کر رہا ہے؟ وہ یہ ظلم اپنے آپ پر کر رہا ہے، یہ ظلم
اپنے آپ پر کر رہا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ لیکن یہ کس پر ظلم ہوتا ہے؟ کوئی مشرک اگر شرک کر رہا ہے تو اس کا وبال کس پہ ہوگا؟ اس کا نتیجہ وہ خود اپنے اوپر جو ہے ظالم، اپنے مشرک جو ہے اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے اور وہ ناقابل معافی ہے۔ ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اللہ پالو گی۔ سامعین کرام، اس بات پر اگر ہمارا یقین آ گیا تو بات یہ ہے کہ ہماری زندگی بالکل بدل جائے گی، کیونکہ پھر ہم نیکیاں کرنے کی طرف زیادہ متوجہ ہوں گے، نیکیاں کرنے کی طرف زیادہ متوجہ ہو جائیں گے۔ کیوں کہ ہمیں پتہ ہوگا کہ بھئی ہم تو جو کر رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے اور ملے گا انشاءاللہ، اور وہ بات دور تو نہیں ہے، یہ تو ہم دور سمجھتے ہیں، جزائے اعمال کو ہم بہت دور سمجھتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ زندگی خود بھی اپنے گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ سامعین کرام، نتائج تو یقین کر لیں کہ یہاں سے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ تو دیکھیں ہم سوچتے نہیں ہیں نا، برے اور نیک اعمال کے نتائج فوراً شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو میں نے وہ حدیث بتائی تھی نا، تعرض الفتن علی القلوب عودا عودا کالحصیر، دلوں پر فتنے جو ہیں وہ نازل ہوتے رہتے ہیں پے در پے۔ تو جس دل نے وہ فتنہ قبول کر لیا تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، دوسرا فتنہ قبول کر لیا، دوسرا داغ پڑ گیا، تیسرا قبول کر لیا، تیسرا داغ پڑ گیا، اسی طرح اگر نہیں قبول کیا تو سفید داغ پڑ گیا، دوبارہ نفس کی خواہشات کو روک لیا، دوسرا سفید داغ، پھر دل براق بن جاتا ہے، اسے کوئی چیز پھر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن اگر آپ کا دل کالا سیاہ ہو گیا تو پھر تو یہ ہے کہ وہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی مثال الٹے کیے ہوئے کالے کوزے کی طرح ہو جاتی ہے، جس پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی اور نہ کوئی چیز اس میں سماتی ہے۔ تو زندگی خود بھی اپنے گناہوں کی سزا دیتی ہے، اور حشر جو ہے وہ پورا شعر مجھے یاد نہیں ہے، لیکن وہ شاعر کہتا ہے کہ حشر جو ہے وہ صرف قیامت پہ موقوف نہیں ہے، زندگی خود بھی اپنے گناہوں کی سزا دیتی ہے، اور یہ یقینی بات ہے۔ سامعین کرام، اگر کوئی یہ چاہے یا یہ ایک بات طے کر لے کہ حق سے موڑ کر میں نے زندہ رہنا ہے، تو یہ اس کا بہت غلط فیصلہ ہے۔ کیوں کہ اس کے نتائج کا یعنی یہ بات اگر اس نے فیصلہ کر لی کہ میں نے حق کو نہیں قبول کرنا، باطل پر چلنا ہے۔ باطل کیا ہے؟ دنیا اور ما فیہا باطل ہے۔ حق کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول حق ہیں۔ تو پھر جو ہے پھر دنیا اس کے لیے عذاب بن جائے گی، جہنم بن جائے گی۔ یہ آپ قرآن کی بات ہے، میری بات نہیں ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا، زندگی مصیبت بن جائے گی اس کے لیے، اور بن چکی ہے۔ سامعین کرام، آپ دیکھیں آپ کی جو چاروں طرف جو لوگ بس رہے ہیں، آپ دیکھیں جو بھی آپ سے ملتا ہے آپ سے حالات کا شکوہ شروع کر دیتا ہے۔ میری بیوی ایسی ہے، اور میرا شوہر ظالم ہے، اور میرے بچے نافرمان ہیں، اور یہ نہیں ہوتا، اور پیسے نہیں ہیں، اور پرانے گھر میں رہ رہے ہیں، اور جو ہے بہت مشکل ہے، اور بہت بجلی نہیں ہوتی، سارا دن بجلی نہیں ہوتی، اور یہ نہیں ہوتا، اور وہ نہیں ہوتا، سردیوں میں گیس نہیں ہوتی، گرمیوں میں بجلی نہیں ہوتی۔ یہ سارے جب دو آدمی ملتے ہیں نا تو اپنے جو عذاب میں وہ مبتلا ہیں اس کا گلہ شکوہ شروع کر دیتے ہیں۔
ایسا ہوتا ہے، میں خود ایسی محفلوں میں بیٹھا ہوں. ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا میں، تو وہ سارے لوگ جو تھے وہ اپنے کاروباری جو ہے مندے کی باتیں کر رہے تھے. حالانکہ اچھے خاصے کاروباری آدمی تھے، لیکن مندے کی باتیں کر رہے تھے. پھر مجھ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ بھئی تم کیوں خاموش بیٹھے ہو؟ تو خیر وہ بات ایک الگ بات ہے، لیکن جہاں بھی آپ بیٹھیں گے تو بس وہ دنیا ہی کی باتیں شروع ہو جائیں گی. وہاں سیل لگی ہوئی ہے، یہاں سیل لگی ہوئی ہے، اور بس وہ کہاں سے لیا ہے، یہ دوپٹہ کہاں سے لیا ہے، بڑا اچھا دوپٹہ ہے. تو سامعین کرام ذرا سوچنا چاہیے اور کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہمیں ایک عقیدہ دے رہا ہے کہ بھئی تم یقین کر لو، ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر. اللہ تعالیٰ جو کچھ جان لو، اللہ تعالیٰ جو ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے. وہ سب تمہارے یعنی اس سے حالات سے واقف ہے، تمہارے کاموں سے واقف ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو، جو کچھ تم سوچ رہے ہو. اور کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے، دائنے کندھے پہ بھی ہے، بائیں کندھے پہ بھی ہے، وہ تو سب آپ کی کتاب لکھ رہے ہیں. تو یہ نہ سمجھنا کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا یا میرے اعمال نوٹ نہیں کیے جا رہے، یہ نہ سمجھنا، اور یہ اس غلط فہمی میں نہ رہنا، کیونکہ ان اللہ بما تعملون بصیر. اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو بصیر ہے، وہ دیکھ رہا ہے. سامعین کرام اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. محبوب کی آنکھیں جب ہماری طرف ہیں تو پھر کاہے کی پرواہ. جب محبوب دیکھ رہا ہے اور شفیق اور مہربان رب ہمیں دیکھ رہا ہے تو بس پھر تو موجہ ہی موجہ ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.